جیسا کہ سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اونٹنی قصبہ حدیبیہ کے میدان میں داخل ہوتے ہی بیٹھ گئی تھی۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہاں ڈیرے ڈالے جائیں، تو آپ نے وہاں ڈیرے ڈالنے کا حکم دیا۔ اگلے چند دنوں کے دوران بہت سی چیزیں ہوئیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سیرت میں ہمارے پاس مختلف واقعات ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہیں، جن کی ترتیب کا علم نہیں ہے کہ کون سے واقعات کب رونما ہوئے، کون سا واقعہ پہلے رونما ہوا اور کون سا بعد میں۔ اس لیے مختلف سیرت کی کتابوں میں ان واقعات کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جو اس دوران ہوئی کہ قریش نے حدیبیہ میں خیمہ زن مسلمانوں پر اچانک حملے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ حدیبیہ میں قیام کے کس دن پیش آیا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ شاید حدیبیہ میں قیام کے ابتدا میں پیش آیا یا شاید آخر میں پیش آیا، اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اس کو ہم علیحدہ سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ اور قریش کے درمیان سفیروں کے ذریعے مذاکرات شروع ہوں گے، جن کا ذکر سیرت کے اس پارٹ میں کیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ قریش نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ قریش کے 80 لوگوں نے تنعیم کے پہاڑوں سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تنعیم جہاں اب مسجد عائشہ ہے، تنعیم حدیبیہ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے تنعیم سے اچانک حملہ کیا۔ وہ 80 مسلح افراد تھے جنہوں نے مسلمانوں پر صبح فجر سے پہلے یا فجر کے دوران اچانک حملہ کیا، لیکن مسلمان ایسی کسی بھی حرکت کے لیے بالکل تیار تھے۔ مسلمانوں کے جاسوس اور ایلچی مین آرمی کے ارد گرد تھے۔ انہوں نے قریش کے اس دستے کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کے بجائے مسلمانوں نے قریش کے اس دستے کو گھیر لیا اور انہیں بغیر کسی خون خرابے کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ صحابہ نے انہیں پکڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ سب کو مکہ واپس بھیج دیا جائے۔ یہ مذاکرات سے پہلے حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کی خون خرابے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ آپ پر اچانک حملہ کیا گیا تھا، اور دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ کسی کو بھی جاریت پر اپنے آپ کا تحفظ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر اللہ کے رسول ان 80 لوگوں کو قتل بھی کر دیتے تو آپ حق بجانب تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود خون کا ایک قطرہ تک نہ بہا، اور قریش کے ان حملہ آوروں کو مکہ واپس بھیجنے کا حکم دیا گیا جہاں سے وہ آئے تھے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ سورۃ فتح میں کہتے ہیں، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ سورۃ فتح صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے نازل ہوئی، اور یہ ساری سورت حدیبیہ کے واقعے کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت مسلمانوں پر کیا گیا۔ نوٹس، اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ 80 مسلح لوگ رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرتے ہیں۔
جب مسلمان اپنے خیموں میں سو رہے تھے، ان کا منصوبہ تھا کہ حملہ کر کے واپس بھاگ جائیں گے۔ سوچئے کہ سینکڑوں صحابہ شہید ہو سکتے تھے، بڑا نقصان ہو سکتا تھا، وہ حملہ کر کے بھاگ سکتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان سے محفوظ رکھا، اور پھر اللہ کچھ حیرت انگیز کہتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روکے کیونکہ شاید تم انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر انہیں قتل کر دیتے تو تمام مذاکرات رک جاتے۔ یقینی طور پر اگر رسول اللہ ان میں سے ایک کو بھی قتل کر دیتے تو وہ جائز تو ہوتا، لیکن کیا پھر صلح حدیبیہ ہو سکتا؟ اور ہم ذکر کریں گے کہ حدیبیہ اللہ کی طرف سے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فتح تھی۔ جو بھی حدیبیہ کے بعد ہوا واضح طور پر فتح تھی۔ اگر کوئی بھی خون خرابہ ہوتا تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ نہ ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، یہاں تک کہ تم نے انہیں قابو کر لیا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کی نیت جنگ کی نہیں تھی بلکہ امن کی تھی۔ اب سیرت کے اس بقیہ پارٹ میں ہم مذاکرات کا ذکر کریں گے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ پہلا شخص جو سفیر بنا وہ نہ تو قریش سے تھا اور نہ ہی مسلمان تھا، وہ غیر جانبدار شخص تھا جو خزاع قبیلے سے تھا۔ خزاع مکہ کے ارد گرد میں بڑا قبیلہ تھا۔ خزاع عام طور پر اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، لیکن اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ خزاع کے ایک لیڈر جن کا نام بدیل ابن ورقہ تھا، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر مذاکرات کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ تیسری پارٹی تھی، غیر جانبدار تھی، جن پر کوئی بھی شک نہ کر سکتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر، جغرافیائی طور پر آس پاس کے علاقے میں تھے، وہ اس علاقے میں رہتے تھے جو خون خرابہ نہ چاہتے تھے۔ وہ نوبل عرب تھے اور خانہ جنگی نہ چاہتے تھے۔ بدیل ابن ورقہ نے بالآخر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اندر سے ان کی ہمدردیاں رسول اللہ کے لیے تھی، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ بدیل خزاع کے قبائلی لیڈر کے طور پر رسول اللہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، یا محمد، میں ابھی حدیبیہ کی دوسری سائڈ سے آیا ہوں، اور میں کعب ابن لوئی اور عامر ابن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ کعب اور عامر ابن لوئی قریش کے باپ دادا تھے۔ اسی طرح عرب دوسرے قبیلے کے متعلق بات کرتے تھے کہ اس عظیم جنگجو کے بیٹے اس پار خیمہ زن ہیں، مطلب قریش مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ ہم اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز یعنی میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے، اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے۔ اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے،
یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ مطلب اب یہ قریش پر منحصر ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں یا جنگ۔ میری ترجیح امن ہوگا، لیکن اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو میں انہیں کچھ وقت دے سکتا ہوں تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچ سکیں اور ہمارے لیے شہر چھوڑ سکیں۔ مطلب اگر وہ ہمیں یہاں دیکھ کر عجیب محسوس کر رہے ہیں تو میں انہیں مکہ کو خالی کرنے کا آپشن دیتا ہوں، انہیں کچھ وقت دیتا ہوں تاکہ وہ مکہ خالی کر دیں۔ ہم وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ اب یہ تجویز بالآخر قریش قبول کر لیں گے، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ اگلے سال، اس سال نہیں اگلے سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تجویز تھی جس کو بالآخر قریش نے قبول کر لیا تھا۔ بدیل نے رسول اللہ سے یہ سن کر کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا، کیونکہ ابھی تک قریش کو باقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول مکہ کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد بدیل قریش کے پاس پہنچا اور بولا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ کیونکہ بدیل کو قریش نے سفیر کے طور پر نہیں چنا تھا، بدیل نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھیے میں ابھی محمد کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہو کہ انہیں کیا کہنا ہے تو مجھے اجازت دیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان میں سے بیوقوف ترین نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، ہم کیوں تمہیں سنیں، ہمیں بالکل پتہ ہے کہ وہ کیوں یہاں آئے ہیں۔ آگے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لیکن جو لوگ قریش میں سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، اسے بولنے دو کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بدیل نے انہیں رسول اللہ کے ارادوں کے بارے میں بتایا کہ وہ امن کی بات کر رہے ہیں، وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، ہم بہت عرصے سے لڑ رہے ہیں، جنگ نے تمہیں بھی تھکا دیا ہے اور ہمیں بھی تھکا دیا ہے، چلو امن سے رہتے ہیں اور مجھے کعبہ کی زیارت کرنے دو، اور اگر تم مکہ خالی کرنا چاہتے ہو تو خالی کرو، پھر ہم عمرہ ادا کر کے مکہ سے نکل جائیں گے، تم واپس مکہ آ جانا اور ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے، اور اگر تم ہمیں اس سے روکو گے تو ہم موت تک تم سے لڑیں گے جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ تو بدیل نے انہیں بتایا جو کچھ رسول اللہ نے انہیں کہا تھا۔ پھر بدیل نے اپنی تجویز دی، اس نے کہا، اے قریش، تم اس آدمی کے ساتھ جلدی کر رہے ہو، تمہارا غصہ تم پر قابو پا رہا ہے، وہ یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ اس گھر کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ تو بدیل جو خزاع سے غیر جانبدار شخص ہیں اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پہلے ہی دوسرے کیمپ میں شک کے بیج بو دیے تھے۔ بدیل پہلے شخص تھے اور بھی بہت سے آئیں گے جو رسول اللہ کی تائید کریں گے۔ قریش نے اس پر جواب دیا کہ واللہ ہم اسے مکہ میں داخل ہونے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ عرب کہہ سکیں کہ وہ ہم پر باری رہا، اور اس بات پر قریش آخر تک بضد رہے۔ جب یہ خیال آیا یہاں پہلی دفعہ اسے زبان سے کہا گیا، اور اب تقریباً ایک ہفتے تک مذاکرات رہے، انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا،
ہم اسے مکہ آنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ اس نے اپنی بات منوا لی۔ یہ تمام عزت اور فخر کی بات تھی۔ اس سے ہماری عزت اور فخر پر اثر پڑے گا۔ جب عرب سنیں گے کہ محمد مکہ میں داخل ہو گئے کہ قریش انہیں نہ روک سکے، اور آخر میں قریش نے اپنی یہ شرط منوا لی تھی، کیونکہ انہوں نے اس پر زور دیا تھا، جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ تو بدیل کا معاملہ ایسے ختم ہوا کہ بدیل نے کوشش کی، لیکن قریش اس معاملے پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ ہوئے تھے اور کوئی مذاکرات نہ ہوئے۔ اس لیے اس کے بعد مذاکرات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس دفعہ سفیر یا تو مسلمانوں کی طرف سے تھے یا قریش کی طرف سے تھے، جبکہ بدیل دونوں اطراف سے نہ تھا، وہ غیر جانبدار تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے یہ تناؤ ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب مذاکرات کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے لگا تھا، اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جانے کا فیصلہ کیا وہ قریش کی طرف سے عروہ ابن مسعود تھے، اور ان کا تعلق ثقیف قبیلے سے تھا، اسی لیے انہیں عروہ ابن مسعود الثقفی کہا جاتا تھا۔ ثقیف طائف شہر کا قبیلہ تھا۔ مکہ اور طائف جڑواں شہر ہیں۔ مکہ اور طائف کے درمیان کچھ ٹینشن تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ چیزیں بھی تھیں جن پر اتفاق تھا۔ تو عروہ ابن مسعود طائف شہر کے ایک لیڈر تھے جو ثقیف قبیلے سے تھے۔ وہ بھی اب مکہ میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اب یہ فرقہ وارانہ فخر کا معاملہ تھا۔ تو عروہ کھڑے ہوئے اور کہا، کیا میں تمہارے لیے باپ کی مانند نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے لیے بیٹے کی مانند نہیں ہوں؟ یہ عربوں کا طریقہ تھا، وہ ایسے بات کرتے تھے۔ مطلب کیا میں آپ کے قبیلے کا حصہ نہیں ہوں صرف اس لیے کہ میں ثقیف سے ہوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے اے قریش؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں قریش سے تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی آپ کا خون ہوں۔ تو عروہ یہ سب اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں باقاعدہ سفیر بننے کے لیے قریش کی منظوری درکار تھی۔ تو انہوں نے یہ کہنے سے ابتدا کی کہ کیا میں تمہارے لیے باپ کی مانند نہیں ہوں، بیٹے کی مانند نہیں ہوں؟ کیا آپ مجھ پر ناانصافی کا الزام لگاتے ہو؟ اس پر قریش کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ پھر عروہ ابن مسعود نے کئی ان چیزوں کا ذکر کیا جو انہوں نے ماضی میں کی تھی، کہ کیا اس موقع پر میں نے تم لوگوں کی مدد نہ کی تھی؟ کیا میں نے فلاں موقع پر خون خرابے کو ٹال نہ دیا تھا؟ کیا میں نے صلح صفائی نہیں کرائی تھی؟ تو وہ قریش کے سامنے اپنی سابقہ کارکردگی بتا رہے تھے تاکہ انہیں احساس دلایا جا سکے کہ دیکھیے میں وہ بندہ ہوں جو تمہارے مفاد کو مقدم رکھے گا، حتیٰ کہ میں قریشی نہیں ہوں، میں ثقفی ہوں، لیکن شاید میں اس شخص کے ساتھ استدلال کر سکتا ہوں۔ تو اس سب پر قریش نے ان کی تعریف کی اور کہا، ہاں آپ ہیں، ہاں آپ ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بدیل ہمارے پاس کچھ خبریں لے کر آیا تھا، کچھ منصوبہ، کچھ خیال۔ عروہ نے کہا مجھے واپس ان کے پاس جانے دیں، مطلب رسول اللہ کے پاس، اور دیکھیں کہ میں کیا مذاکرات کر سکتا ہوں۔ تو عروہ ابن مسعود الثقفی اصل میں پہلے سفیر بنے جنہیں قریش نے بھیجا تھا۔
हालांकि वो कुरैशी नहीं थे, वो सकीफ कबीले से थे। तो उर्वा रसूल अल्लाह के पास गए। रसूल अल्लाह ने बिल्कुल वही चीज उन्हें बताई जो बुदैल को कही थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम अल्लाह के घर की ताजीम के लिए आए हैं। कुरैश को लड़ाइयों ने थका दिया है और सख्त जरर पहुंचाया है, इसलिए अगर वो चाहें तो इनसे एक मुद्दत तय कर लूं और वो मेरे और लोगों के दरमियान से हट जाएं। फिर मेरे गलबे की सूरत में जिस चीज यानी मेरी अतात में लोग दाखिल होंगे, इसमें वो भी दाखिल हो सकते हैं, वरना मुद्दत के इख्तिताम तक वो ताजा दम तो हो ही चुके होंगे। और अगर उन्हें लड़ाई के सिवा कुछ मंजूर नहीं, तो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने दीन के मामले में उनसे उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी गर्दन जुदा ना हो जाए या जब तक अल्लाह अपना अमर नाफज ना कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसी ही शराइत बयान की जो बुदैल से की थी। इससे पता लगता है कि रसूल अल्लाह का पहले ही प्लान था जो बहुत मुनासिब था। जैसे वो कुरैश से कह रहे थे, क्यों खून खराबा, अब काफी हो गया है, मैं सिर्फ अमन के लिए आया हूं। तुम देख रहे हो कि यहां कोई जंग का इरादा नहीं है। हमें भी दूसरे तमाम लोगों की तरह काबा की जियारत करने दो, और अगर तुम अजीब महसूस करते हो तो हम आपको वक्त देते हैं, आप शहर खाली कर दें। हम मक्का आकर उम्रा अदा करने के बाद लौट जाएंगे, बस यही हमारा मुतालबा है। तो उर्वा इब्ने मसूद को भी वही प्लान दिया गया। इस पर उर्वा ने कहा, आपके साथ असल मामला क्या है? ये क्या चीजें आपके और आपके लोगों के दरमियान कशीदगी पैदा कर रही हैं? आप कहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और फिर आप लोगों के एक ग्रोह के साथ आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं, मतलब अंसार। ये कौन लोग हैं? ये सकीफ या कुरैश नहीं हैं। आगे उर्वा कहते हैं, और आप रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं। हम एक ग्रोह हैं, कुरैश और सकीफ एक दूसरे के साथ हैं, और अब आप ओस और खजरज को लाए हैं, और इस वक्त तक छोटे कबाइल से और मुसलमान भी थे। हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। आपने रिश्तेदारियों को तोड़ा है और आपने हरम के तकद्दस को पामाल किया है, और आपके इरादे खून खराबे के हैं। ऐसा था कि जैसे उर्वा ने रसूल अल्लाह का कहा सुना ही ना था, पहले ही उनके ज़हन में कुछ था। तो रसूल अल्लाह ने इन तमाम नकात की तरदीद की और कहा, हम सिर्फ रिश्तेदारियों को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं, और मैं आया हूं ताकि अपने लोगों के दीन को बेहतर दीन से तब्दील करूं। मैं उन्हें बेहतरी की तरफ लाना चाहता हूं। मैं उनकी जिंदगियां बेहतर करने आया हूं। इस पर उर्वा ने जवाब दिया और कहा, ए मोहम्मद, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी अरब के मुतल्लक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे और ऐसे ओबाश लोगों को देख रहा हूं जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। उर्वा के नुक्ते नजर से क्यों ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग आपके पीछे खड़े होंगे? क्योंकि जैसे वो दुनिया को देखते थे, कुरैश एक जानिब है, हवाजन एक जानिब है, कनाना एक जानिब है, सकीफ एक जानिब है। वो कबाइली मुआशरा था जिसमें अपने कबीले का ही साथ दिया जाता था, चाहे वो गलत हो या ठीक,
اور اپنے قبیلے کے ساتھ ہی مل کر لڑا جاتا تھا۔ تو اب عروہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ مختلف قبائل کے لوگ ایک مقصد کے لیے متحد تھے۔ وہ اسلام کے اتحاد کے تصور سے ناآشنا تھے، کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ کئی سال بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں مختلف قبائل کے وہ لوگ دیکھ رہا ہوں، اگر قریش ان پر حملہ کر دے تو ان میں سے ہر کوئی آپ کو چھوڑ کر فوراً بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے وفادار نہیں ہیں۔ کیوں اوس آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ کیوں خزرج آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیوں یہ اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ یاد رہے، مہاجرین کی تعداد اس وقت صحابہ میں بہت کم تھی، شاید 100 سے بھی کم، تو 1400 میں بڑی اکثریت غیر قریشی تھے۔ تو عروہ نے کہا، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا، یہ مرد بھی نہیں ہیں۔ جب عروہ نے یہ کہا تو اس نے ایک بہت گندی گالی سنی۔ گالی اتنی گندی ہے کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے دی تھی کہ جن سے ایسی گفتگو کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ عروہ کی بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر کہا، جا اللات کی شرمگاہ چوس، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ابو بکر نے کہا، ابن ابی قحافہ۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے، تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اللات عربوں کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اللات کا ذکر اس لیے ابو بکر نے کیا کیونکہ اللات ثقیف کا خدا تھا، جس قبیلے سے عروہ ابن مسعود تھے۔ اللات ثقیف میں تھا۔ ثقیف اللات کے تحفظ کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ یہ اس علاقے کا مشہور بت تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پھر ابو بکر نے کہا کہ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ اس پر ابو بکر کو بہت غصہ آیا، کیونکہ عروہ نے مسلمانوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے عروہ کو گالی دے دی۔ اس سے ابو بکر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے، ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں اس پر غصہ نہیں تھا کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے، انہیں اس پر غصہ تھا کہ رسول اللہ کی یہ کہہ کر بے عزتی کی گئی کہ ان کے ارد گرد لوگ انہیں چھوڑ دیں گے۔ انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسے گالی دے دی۔ عروہ نے کیوں کہا کہ اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا۔ ہمیں سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عروہ نے قرضہ لیا ہوا تھا جسے وہ ادا نہیں کر سکے تھے، تو ابو بکر نے قرض ادائیگی کے لیے انہیں وہ رقم دی تھی۔ تو عروہ نے کہا کہ تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے جسے میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ اگر اس احسان کی بات نہ ہوتی تو میں تمہیں ویسا ہی جواب دیتا۔ مطلب اس احسان کی وجہ سے میں تمہاری بے عزتی نہیں کر سکتا۔ دراصل عروہ کا مقصد مسلمانوں کی بے عزتی کرنا نہیں تھا۔ اسے واقعی لگتا تھا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں لڑیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ سے ہمدردی کر رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ عروہ ابن مسعود رسول اللہ کو اپنے منصوبے کو ترک کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور کہتا رہا کہ واپس چلے جائیں۔ اس وقت کے لوگوں کی یہ روایت تھی
کہ جب دو لیڈر ملاقات کرتے تو وہ بھائی چارے کے اشارے کے طور پر ایک دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ تو عروہ ابن مسعود جب بھی گفتگو کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ ہر بار جب عروہ یہ کرتے تو تلوار کا ایک دستہ ان کے ہاتھ پر لگتا۔ تلوار کا وہ دستہ ہر بار پہلے سے زیادہ زور سے لگتا، حتیٰ کہ آخر کار جب عروہ نے گفتگو کے دوران ایک دفعہ پھر ایسا کیا تو تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پر بہت زور سے لگا، اور عروہ نے آواز سنی کہ اپنے ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پرے کرو، اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ اپنے مالک سے کٹ جائے۔ مطلب اگلی دفعہ اگر تم نے ایسے کیا تو تمہارا ہاتھ کٹ سکتا ہے۔ تو عروہ نے کہا، یہ کس کی آواز ہے؟ کیونکہ شخص نے بختر بند لباس پہنا ہوا تھا اور پگڑی لپیٹی ہوئی تھی، تو پتہ لگا کہ وہ عروہ کے اپنے بھتیجے تھے جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ الثقفی تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ویسے ان کی ایک کہانی ہے۔ ان کی نوجوانی میں وہ اچھے انسان نہیں تھے، شراب نوشی، عورتوں سے میل جول تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ٹھگوں کے ایک ٹولے کا حصہ تھے۔ انہوں نے ڈکیتی کے وارداتوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آخر کار انہوں نے قافلے لوٹنے میں شرکت شروع کر دی۔ اسی طرح کے ایک واقعے میں وہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کر دیا، وہاں لوگوں کو قتل کیا اور تمام پیسہ لے کر فرار ہو گئے۔ تو جس قبیلے کا وہ قافلہ تھا، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کے قبیلے ثقیف کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ مغیرہ اور ان کے ساتھی ثقیف قبیلے سے تھے۔ تو ثقیف قبیلے کو ان کے آگے جھکنا پڑا، خون بہا ادا کرنا پڑا اور معاملات کو ٹھنڈا کرنا پڑا۔ جب مغیرہ ابن شعبہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو یہ سب بھاگ گئے۔ یہ پورا گروہ منتشر ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واپس ثقیف نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں وہاں جانے کے بعد آخر کار مغیرہ نے اسلام کا سنا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ آ گئے۔ اب انہوں نے نئی زندگی شروع کی تھی۔ تو رسول اللہ نے انہیں بتایا تھا، یہ چند سال پہلے کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جہاں تک آپ کے اسلام کا تعلق ہے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے پیسے اور مال و دولت کا تعلق ہے جو آپ لوٹ کر لائے ہیں، ہم وہ قبول نہیں کر سکتے۔ آپ یہ یہاں نہیں لا سکتے۔ اس سے رسول اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں آپ پر وزن ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے جو آپ کے لیے لینا حرام تھا۔ آپ نے لوگوں کو قتل کیا، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسلام آپ کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہمیں جوائن کریں، لیکن ہم آپ کی دولت اور پیسے سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے اسلام کے انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ تو مغیرہ کو اسلام قبول کرنا پڑا اور زیرو سے شروعات کرنی پڑی۔ اب مغیرہ ابن شعبہ اچھے مسلمان تھے، وہ مشہور صحابی ہیں اور بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ اس وقت وہ جیسے رسول اللہ کے ذاتی محافظ تھے۔ وہ وہاں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے جب ان کے اپنے چچا نے رسول اللہ کی داڑھی پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا، اپنے ہاتھ پرے کرو۔ دوسرے صحابہ بھی وہاں تھے۔ عروہ ثقیف قبیلے کے سردار تھے، لیکن مغیرہ ابن شعبہ خود بھی ثقیف سے تھے۔ مغیرہ نے کہا،
اگلی دفعہ تم نے رسول اللہ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ نہیں رہے گا۔ تو عروہ نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ مغیرہ نے کہا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے، مطلب یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ہے۔ تو عروہ نے مغیرہ کو جواب دیا اور کہا او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مطلب تم نے ہماری ساکھ تباہ کر دی ہے اور اب بھی تم غدار ہو۔ تو بنیادی طور پر عروہ نے اس وجہ سے مغیرہ پر لان تان کی۔ بہرحال مغیرہ نے جواب نہیں دیا کیونکہ ماضی میں ان کا مسئلہ تھا۔ ان کے چچا نے جو کہا وہ نکتہ ٹھیک تھا کہ ہم ابھی بھی تمہاری غداری کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اپنا پیسہ دینا پڑا، خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بہت سی چیزیں کرنا پڑیں، اور تم غدار اب مجھ سے یہ کر رہے ہو۔ مغیرہ اس کا جواب نہ دے سکے کیونکہ اس میں صداقت تھی۔ عروہ ارد گرد دیکھتا رہا اور رسول اللہ کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا، لیکن یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس نہیں جا رہے تھے، تو مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شاید وہ کیمپ میں 1 یا 2 گھنٹے رہا، جس دوران وہ رسول اللہ کو واپس جانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر وہ واپس قریش کے پاس آیا۔ یاد رہے عروہ ثقیف کے لیڈر تھے۔ اس موقع پر صحابہ کے بارے میں عروہ کا بیان پوری سیرت میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بیانات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کو آؤٹ سائیڈر کہا تھا۔ صحابہ نے اپنے آپ کا ذکر ایسے نہیں کیا تھا جیسے عروہ نے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس وقت عروہ آؤٹ سائیڈر تھا۔ بعد میں کہیں وہ جا کر مسلمان ہوں گے، لیکن اس وقت تک انہوں نے اسلام یا صحابہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کا اسلام اور صحابہ سے پہلا سامنا تھا۔ تو ہم نے عروہ سے صحابہ کا وہ ذکر سنا جو کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنا، کیونکہ عروہ اس وقت آؤٹ سائیڈر تھے۔ عروہ واپس قریش کے پاس آیا اور کہا اے قوم، باخدا میں کیسو کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں۔ باخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آواز پست کر لیتے تھے، اور فرت تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو، کیونکہ عروہ ابن مسعود بنو ثقیف کے سردار تھے، اس لیے انہیں ان مختلف بادشاہوں کے محلوں میں جانے کا اعزاز ملا۔ عروہ ثقیف قبیلے کا سردار تھا جو طائف شہر کا قبیلہ تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ میں کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے اسے فار گرانٹڈ سمجھا تھا، اور اس میں شائستگی کا عنصر بھی تھا۔ یہاں عروہ ابن مسعود ہیں جو آؤٹ سائیڈر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ رسول اللہ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے تک نہ تھے۔ اس سے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کی یاد آتی ہے۔ عمر ابن عاص فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آخری لوگوں میں سے تھے، وہ آخری صحابہ میں سے تھے۔
عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ واللہ مجھے رسول اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، لیکن اگر تم مجھے ان کے خد و خیال بیان کرنے کا کہو تو میں وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کبھی بھی تعظیم کی وجہ سے اپنا سر اٹھا کر ان کی طرف براہ راست نہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ سے جنگ کر رہے تھے، کیونکہ ایک طرف وہ آپ کو دیکھنا پسند کرتے تھے لیکن دوسری طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف براہ راست دیکھ نہ سکتے تھے، کیونکہ تعظیم کا کمال درجہ تھا۔ یہی عروہ ابن مسعود غیر مسلم قریش سے کہہ رہے ہیں کہ محمد کے اصحاب جلال اور تعظیم کی وجہ سے ان کے چہرے کی طرف براہ راست نہ دیکھتے تھے۔ حیران کن طور پر دیکھیے کہ عروہ کو 1 گھنٹے میں کیا ہوا۔ رسول اللہ سے ملاقات کے ابتدا میں وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لڑائی کے ابتدا میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے میں کیا ہوا؟ واللہ میں نے ان جیسا کبھی بھی نہیں دیکھا، اور جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ عروہ میں اس تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ 1 گھنٹے میں صحابہ کا رسول اللہ کی طرف کیا رویہ تھا۔ اس سے عروہ صحابہ پر یقین کرنے لگے۔ پھر آگے عروہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ! عروہ میں تبدیلی دیکھیے کہ وہ اس سے پہلے رسول اللہ سے کیا کہہ رہے تھے اور اب قریش سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے عروہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ گروہ دیکھا ہے جنہیں یہ پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر ان کے ساتھی کو نقصان پہنچتا ہے، مطلب رسول اللہ۔ انہیں اپنی پرواہ نہیں، وہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر ان کو کسی کے حوالے نہیں کریں گی۔ سبحان اللہ! کہاں سے کہاں! پھر عروہ کہتے ہیں کہ میری تجویز مان لو، مجھے ڈر ہے کہ تم ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکو گے۔ ان کا لشکر بہت مضبوط ہے، حالانکہ تعداد کے لحاظ سے قریش مسلمانوں سے 3 گنا تھے اور وہ اپنے گھر میں تھے۔ اب عروہ نرم ہوئے اور کہا، اس کے علاوہ وہ ایک آدمی ہیں جو اس گھر میں قربانی کے جانوروں کے ساتھ اس کی عزت کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے بجائے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ فوراً سائیڈ تبدیل ہوئی۔ عروہ جب مکہ سے گئے تھے تو قریش سے کہا تھا، آپ لوگ جانتے ہو کہ میں آپ کی سائیڈ پر ہوں، آپ کے مفاد کا تحفظ کروں گا۔ 1 گھنٹے میں رسول اللہ اور مسلمانوں کے ملنے کے بعد اب ان کا دل کس سائیڈ پر ہے؟ واللہ یہ ایسی چیز ہے جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خالص ایمان سے آتا ہے۔ یہ تب آتا ہے جب ایک گروپ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ لوگ اس ایمان کو دیکھتے ہیں، بے شک وہ اس پر یقین نہ کریں، وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پر قریش غصے میں آ گئے اور کہا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ کہا ہوتا یا ابا یافور، یہ عروہ ابن مسعود کی کنیت تھی، مطلب ہم تم سے بہتر امید کر رہے تھے کہ اب تم بھی جذباتی طور پر سائیڈ تبدیل کر رہے ہو۔ اگر کسی اور نے تمہارے علاوہ یہ کہا ہوتا، لیکن ہم اسے اس سال اجازت نہیں دیں گے، اس سال سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دفعہ پھر قریش اپنی بات پر بضد ہیں اور ان کی یہ پوزیشن آخر تک رہے گی۔ خلاص، ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، عرب یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے روکنے کے باوجود مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے، ہمارا پلڑا باری رہے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ عروہ ابن مسعود ثقیف قبیلے سے تھے
انہوں نے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ ثقیف قبیلہ طائف سے تھا۔ ہم سیرت میں آگے جا کر ان کی کہانی کا ذکر کریں گے، کیونکہ ابھی ہم سیرت میں ہجرت کے بعد 6 سال میں ہیں۔ عروہ ابن مسعود اپنے قبیلے کے بڑوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں سے تھے۔ سیرت میں آگے جا کر ہم ثقیف قبیلے کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کا بھی ذکر کریں گے، جو شاید اسلام لانے والے قبائل میں سب سے مشکل قبیلہ تھا۔ یاد رہے، یہ وہی ثقیف قبیلہ ہے جو طائف کے اس واقعے میں ملوث تھا جب رسول اللہ پر وہاں پتھر برسائے گئے تھے، اور آخر تک یہ سب سے ضدی قبیلہ رہا، حتیٰ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے انہوں نے بہت عجیب شرائط رکھی، جس کا ذکر ثقیف کے اسلام قبول کرنے کے وقت آئے گا۔ واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام عروہ ابن مسعود کے دل میں اترا، حالانکہ انہوں نے آگے جا کر 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے صحابہ کی رسول اللہ کے لیے عزت اور تعظیم دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ قدرتی نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ایسی تعظیم اور ادب تو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب عروہ نے قریش سے یہ سب کہا تو انہیں قریش نے جھڑک دیا۔ اس کے جواب میں ثقیف قبیلہ ان سے کٹ آف ہو گیا کہ اب وہ قریش کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ آہستہ آہستہ قریش کے اتحادی ان سے علیحدہ ہو رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ انہیں اپنی طرف سے کوئی سفیر بھیجنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ایسے شخص کو بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ جو قریش سے نہ تھا اور نہ ہی انصار سے تھا، کسی اور قبیلے سے تھا۔ اس کے لیے آپ نے ایک صحابی کو چنا جن کا نام خراش ابن امیہ تھا، جو خزاع قبیلے سے تھا۔ شاید ان کے چننے کی وجہ یہ تھی کہ نہ یہ انصاری تھے اور نہ ہی قریشی، یہ نسبتاً غیر جانبدار تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں کے کیمپ سے تھے۔ امید تھی کہ یہ قریش کے غصے کو اور نہ بڑھائیں گے، اور شاید قبیلہ خزاع بھی غیر جانبدار تھا، جو قریش کے ساتھ براہ راست انوالو نہ تھا، اللہ عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش ابن امیہ کو بھیجا، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ امن چاہتے ہیں اور آپ کی کوئی بری نیت نہیں، آپ نے خراش کو اپنے اونٹ پر بھیجا، جس اونٹ کا نام الصالب تھا۔ ان دنوں میں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا ہے، تو آپ نے وہ اونٹ چنا جسے قریش پہچانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ ہے۔ جب خراش رسول اللہ کے اونٹ کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے واضح طور پر پہچان لیا کہ یہ ان کا اونٹ ہے۔ ان کا غصہ بھڑک گیا اور انہوں نے اونٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہجوم جمع ہو گیا، دکم پیل ہونے لگی، لوگ چلانا شروع ہو گئے۔ آخر کار اونٹ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، اور وہ خراش کو قتل کرنے لگے تھے۔ ہجوم جمع ہو رہا تھا، حتیٰ کہ خزاع سے ایک اور شخص نے انہیں ٹھنڈا کیا جو اس وقت مکہ میں تھا۔ اس نے کہا کہ خراش خزاع سے ہے، تم اس کو قتل کر کے اپنے خلاف ایک اور محاذ کھول دو گے۔ اس نے ان لوگوں کو ہوش میں لایا اور انہوں نے بغیر مذاکرات کے خراش کو واپس بھیج دیا۔ تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ غیر جانبدار شخص سے کام نہیں چلے گا۔ اب قریش کی باری تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عروہ رضاکارانہ طور پر جانے کے لیے راضی ہوئے تھے، ویسے ہی کسی اور نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر جانے کے لیے پیش کیا تھا۔
یہ شخص کنانا قبیلے سے الحلیس ابن علقمہ تھے۔ مکہ کے ارد گرد کنانا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ ان قبائل کو عام طور پر الاحابیش کہا جاتا تھا۔ ہم الاحابیش کا ذکر جنگ خندق میں کر چکے ہیں، جب بیشتر لشکر الاحابیش سے تھے۔ بنیادی طور پر یہ نام ان قبائل کو دیا گیا تھا جو مکہ کے ارد گرد تھے۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ کنانا تھا۔ تو کنانا سے الحلیس ابن علقمہ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، کیونکہ دوسرے قبائل اب اس میں شامل تھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ نہ صرف ماضی کی کشیدگی بلکہ مذہبی مسئلہ بھی تھا کہ قریش ایک گروپ کو مکہ آنے سے روک رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ تھا کیونکہ قریش کو مکہ میں آنے سے روکنے کی اجازت نہ تھی۔ تو یہ دونوں طرح سے سکینڈل تھا۔ تو الحلیس نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا کہ مجھے جانے دو اور مسلمانوں سے بات کرنے دو۔ قریش نے اسے مان لیا۔ جب الحلیس نمودار ہوا تو رسول اللہ نے اسے دور سے پہچان لیا اور آپ نے کہا، یہ الحلیس ابن علقمہ کنانا سے ہے۔ یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے۔ ہدی کے جانور جو مکہ کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان جانوروں کو سجایا جاتا تھا جس سے یہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہیں۔ عرب ان جانوروں کو مقدس سمجھتے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے صحابہ سے کہا، اسے ہمارے قربانی کے جانور دکھاؤ۔ الحلیس ابھی فاصلے پر تھا، وہ چل کے آ رہا تھا۔ صحابہ سینکڑوں جانور لے کر آئے۔ یاد رہے 70 اونٹ صرف رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ان جانوروں کی کل تعداد کم از کم 500 ہوگی۔ یہ صرف اونٹ تھے، اس کے علاوہ بکریاں اور بھیڑیں بھی تھی۔ یہ تمام جانور سجائے ہوئے تھے، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مکہ کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے مختص ہیں۔ تو الحلیس آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کیمپ میں پہنچتا، صحابہ سینکڑوں اونٹ باہر لے آئے۔ ان اونٹوں کو وادی میں لایا گیا جہاں سے الحلیس نیچے آ رہا تھا۔ اس نے تمام وادی اونٹوں سے بھری ہوئی دیکھی جن کو سجایا گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا، اور الحلیس مسلمانوں کے کیمپ میں داخل تک نہ ہوا۔ وہ مڑا اور واپس قریش کے پاس گیا اور کہا، سبحان اللہ، ان جانوروں کو ان کی منزل تک پہنچنے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے، اور حجاج کو اللہ کے گھر جانے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے بات کیے بغیر الحلیس نے سائیڈ بدل لی تھی۔ ایک اور نکتہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کا اتنا مشکل سفر تھا اور وہ مین شاہراہ سے نہیں آئے تھے، نہ صرف وہ بھوکے تھے بلکہ ان کے اونٹ بھی بھوکے تھے۔ اونٹوں کی بھوک کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ اگر یہ جانور وقت سے مکہ نہیں پہنچ پائے تو غریب لوگ ان کا گوشت نہ کھا پائیں گے، قربانی کا گوشت ضائع ہو جائے گا۔ دیکھا جا سکتا تھا کہ جانور کمزور ہو گئے تھے۔ تو الحلیس اس وجہ سے قریش کے خلاف غصہ محسوس کر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو کعبہ میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جبکہ ان کے پاس قربانی کے جانور بھی ہیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ الحلیس نے بھی سائیڈ بدل لی ہے، یہ تیسرا چوتھا آدمی تھا جو سائیڈ بدل رہا تھا، قریش نے اس کی بے عزتی کی اور کہا، تم کون ہو؟ تم صرف جاہل بدو ہو، کیونکہ یہ قریشی یا ثقیف سے نہ تھے، یہ کنانا کے دور دراز قبیلے سے تھا۔ تم صرف جاہل بدو ہو، ہماری غلطی تھی کہ تمہیں بھیجا، ہمیں تمہیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا،
الحلیس نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اب احابیش میں سے کوئی بھی قریش کی مدد نہ کرے گا۔ اب قریش سے آدھی آرمی چلی گئی تھی۔ پہلے ثقیف گئے، اب احابیش چلے گئے۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آخرکار سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ویسے روایات میں ہے کہ الحلیس کو عقل مند آدمی جانا جاتا تھا، اس وجہ سے قریش نے یہ کہہ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکا کہ تم صرف جاہل بدو ہو۔ یہ بنیادی طور پر نسل پرستی تھی۔ تو الحلیس نے قسم اٹھائی کہ ہم میں سے کوئی بھی قریش کی کبھی بھی مدد نہ کرے گا۔ تو آہستہ آہستہ قریش کے لیے جو زیادہ ہمدردیاں تھیں وہ کم ہو رہی تھیں، اور آخر میں صرف قریش رہ جائیں گے جو مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اب واپس رسول اللہ کی باری تھی۔ رسول اللہ نے کسی قریشی کو مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ آپ کسی غیر جانبدار کے لیے راضی نہیں ہیں تو کسی قریشی کو بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ ان کو شاید ان کی بہادری اور مضبوطی کی وجہ سے چنا گیا تھا، کیونکہ مذاکرات کے لیے دشمن کے علاقے میں جانا تھا، اللہ عالم۔ لیکن عمر کو چننے کی یہی وجہ سمجھ آتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ باقاعدہ رسول اللہ کی طرف سے سفیر مکہ میں آیا تھا۔ 6 سال ہو گئے تھے اور کسی مسلمان نے آزاد شخص کے طور پر سفیر کے طور پر مکہ میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ اس کے لیے بہادری اور جرأت کی ضرورت تھی۔ تو اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا تھا کہ جب انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تو اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں آج رات اس کے لیے روئے تو مجھے مکہ سے باہر ملے جب مدینہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ یہ عمر ابن خطاب تھے۔ تو رسول اللہ نے عمر ابن خطاب کو چنا۔ عمر نے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، قریش سے میری دشمنی جانی مانی جاتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ قریش مجھے قبول نہ کریں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے تحفظ کے لیے میرے قبیلے عدی ابن کعب سے کوئی بھی مکہ میں نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کا ذکر نہیں ہے، لیکن بنی عدی سے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ آگے عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں تو میں جاؤں گا، لیکن عثمان ابن عفان ان کی نظر میں مجھ سے زیادہ معزز ہیں۔ یاد رہے، قریش کی نظر میں آپ کو جسمانی مضبوطی نہیں بلکہ قبیلہ بچا سکتا ہے۔ ویسے ابو بکر، عمر اور عثمان میں عثمان نسب میں رسول اللہ سے قریب ترین ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان جو مکہ کے اس وقت لیڈر تھے، عثمان ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ابو سفیان بنو عبد الشمس سے تھے، تو عمر کی تجویز رسول اللہ نے مان لی۔ تو رسول اللہ نے عثمان ابن عفان کو قریش مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سیرت کے اگلے پارٹ میں ہم یہاں ہی سے شروع کریں گے اور ذکر کریں گے کہ عثمان کو مکہ میں تاخیر کیوں ہوئی، اور بیعت رضوان کا بھی ذکر کریں گے۔